میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے یہ ویڈیو ہے ایک بیماری کے بارے میں یا ایک سمٹم کے بارے میں جس کو بولتے ہیں میرالجیا پیرستھیٹیکا۔ آپ نے شاید یہ کبھی لفظ سنا بھی نہ ہو، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، لیکن مجھے اس کا ترجمہ نہیں ملا۔ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ کیا چیز ہے، لیکن جس کو بھی ہوتی ہے اس کے لیے خاصی تکلیف دہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ کا جو پٹ ہے، یہ جو ٹانگ کا اوپر والا حصہ ہے جس کو پٹ بولتے ہیں، اس کے آگے والی سائیڈ اور جو باہر والی سائیڈ ہے، اس کے اوپر عام طور پہ ایک ٹانگ میں یا کبھی کبھار دونوں ٹانگوں میں بھی یا تو وہ یہ جگہ سون ہو جاتی ہے، یا سون ہونے کے علاوہ عجیب سی ایک تکلیف یہاں شروع ہو جاتی ہے، پین سی ہو جاتی ہے۔ مریض کی دفعہ ایکسپلین بھی نہیں کر پاتا ہے کہ وہ پین کس طرح کی ہے۔ ایسے ٹچ کرنے سے بھی وہ محسوس ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ عجیب سی کوئی تکلیف محسوس ہوئی ہے، اور اس کی ایک خاص ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ ٹانگ کے اوپر والے حصے میں جو سامنے والی اور باہر والی سائڈ پہ گوڈے تک درد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایک نرو ہے جس کا نام ہے لیٹرل کوٹینیس نرو آف تھائی، سوری یہ انگریزی کے لفظ آ رہے ہیں، چونکہ ہم کیا کیا جائے، ہماری پوری سائنس ہی جو میڈیسن کی وہ انگریزی میں ہے۔ جو لیٹرل کوٹینیس نرو آف تھائی ہے وہ ایک پیورلی سینسری نرو ہے، جو کہ جس کا کام ہے سینسیشنز کو، جو سینسیشن ہے، جو ٹیمپریچر کی سینسیشن ہے، پین کی سینسیشن ہے، پریشر کی سینسیشن ہے، پوزیشن کی سینسیشن ہے، اس کو دماغ تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ جو نرو ہوتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس ایریا میں اگر کوئی چیز چبھے یا کوئی چیز ٹچ کرے یا کوئی جلن ہو تو وہ دماغ کو بتائے۔ لیکن اس میں وہ جو ایک نرو ہوتی ہے، وہ نرو ایک اور چیز ہے جس کو بولتے ہیں انگوینل لیگامنٹ۔ وہ ایک ایسی رسی سی ہوتی ہے، آپ کو میں تصویر میں دکھاتا ہوں، ایک رسی سی ہوتی ہے جو کہ چیزوں کو ایسے باندھ کے رکھتی ہے، اس کے نیچے سے یہ نرو گزرتی ہے۔ تو جب یہ نرو وہاں دب جائے، نرو اس کے نیچے دب جائے، ایسے یعنی یہ رسی گزری تو اس کے نیچے یہ نرو دب جائے تو نرو میل فنکشن کرتی ہے، یعنی اس حصے میں جس حصے کو یہ نرو سپلائی کرتی ہے اس حصے میں کوئی خرابی نہیں، لیکن وہ دماغ کو سگنل جا رہے کہ یہاں کوئی چیز جل رہی ہے، یہاں جو چیز کو دکھ رہی ہے، یہاں کوئی چیز کو تکلیف دے رہی ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو موٹاپا ہے، چونکہ جب انسان موٹا ہوتا ہے تو باہر کو تو پھیلاؤ ہوتا ہی ہے، اندر کو بھی چیزیں دبتی ہیں، جو اندر ہماری جہاں نروز گزر رہی ہوتی ہیں، نروز و اعصاب کو کہتے ہیں، جو کرنٹ لے کے جاتی ہیں دماغ سے باڈی کو یا باڈی سے دماغ کو، جو کرنٹ لے کے جاتی ہیں ان کو نروز ہوتی ہیں تو وہ دبتی ہیں۔ تو وہ جو نرو دبنے سے یہ تکلیف ہوتی ہے، اور موٹاپے سے چونکہ اس کے نرو کے دبنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے موٹے لوگوں میں یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، ڈائبٹیز کے مریض، چونکہ بہت سارے ڈائبٹیز کے مریض موٹے بھی ہوتے ہیں اور ان کو ڈائبٹیز بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، تو ڈائبٹیز میں بھی نروز پہلے ہی ولنریبل ہوتی ہیں، تو ڈائبٹیز بھی اور موٹاپا دونوں ہو جائیں اکٹھے تو یہ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ اگر آپ کو بیلٹ بہت زیادہ ٹائٹ پہننے کی عادت ہے، یا آپ کے کوئی پوسچر صحیح نہیں ہے، یا آپ کی کوئی بیڈنگ صحیح نہیں ہے، تو اس میں بھی وہ جو آپ کی نرو دب سکتی ہے اور وہ تکلیف آپ کو ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی تشخیص کیا ہے؟ تشخیص اس کی سمپل ہے۔ مریض جب بات کرتا ہے تو ہم اس جگہ کو دیکھتے ہیں، اگر وہ جگہ دیکھنے میں ہمیں بالکل صحیح لگے کہ اس میں کوئی زخم نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، لیکن مریض کو پھر بھی تکلیف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہی تشخیص ہے۔ اور اس کو اگر اس جگہ پہ ہم سینسیشن چیک کریں تو ممکن ہے وہ اپوزٹ سائڈ سے ذرا ڈفرینٹ آئیں تو کہ بتائے کہ نرو دب رہی ہے۔ اچھا، اس کے کچھ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے EMG، نرو کنڈکشن اسٹڈی ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن موسٹلی مریض کی سمٹم سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ڈیفینیٹو لانگ ٹرم تو علاج وزن کم کرنا ہے، اور لیکن شارٹ ٹرم علاج ہم اس کا یہ کرتے ہیں کہ وہ نروز کی جو
بے جا اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو ہم کم کرتے ہیں کچھ ایسی ادویات دے کے جو عام طور پہ ایپیلیپسی میں یا ڈپریشن میں یا انگزائٹی میں استعمال ہوتی ہیں. وہ ممکن آپ کو ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ ادویات وہی استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ مقصد آپ کی نروز کی سینسٹیوٹی کو کم کرنا ہے تاکہ وہ جو بہت ہی قسم کے تکلیف دہ اور انوئنگ قسم کے جو سگنل دماغ کو جا رہے ہیں ان کو روکا جا سکے، کیونکہ یہ تکلیف رات کے ٹائم زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو تاکہ یہ دوائی دینے کے کھانے کے بعد آپ کو ایک پرسکون نیند بھی آ سکے. اگر آپ نے اس کا مستقل حل کرنا ہے تو وزن کم کریں. اگر وزن نہیں کم ہو رہا یا تکلیف بہت زیادہ ہے، وزن تو آف کورس جو بھی آپ کریں گے کم کرنے میں ٹائم لگے گا، تو سرجری کر کے بھی وہ جو انگوائنل لیگامنٹ ہے، وہ جس کے نیچے دب رہی ہے نرو، اس کو کچھ کسی طریقے سے سرجن کوئی چھیل چھال کے کوئی جگہ بنا دیتے ہیں تاکہ نروز جو ہے نروز کو باہر لے آتے ہیں. کئی دفعہ بھی ہے کہ لیگامنٹ کے باہر لے آتے ہیں تاکہ آپ کو وہ جو پریشر اس کے اوپر نہ آئے تو تکلیف نہ ہو. تو یہ ان لوگوں کو اس بیماری کا بہت اندازہ ہے جن کو یہ ہے، چونکہ یہ بہت تکلیف دہ ہے. جن کو یہ نہیں انہوں نے شاید اس کا کبھی نام بھی نہیں سنا. میں نے سوچا کہ چلو جن لوگوں کو تکلیف ہے وہ تو اس کے بارے میں ضرور جاننا چاہیں گے. تو یہ ہے چھوٹی سی ایک ویڈیو میرالجیا پیرستھیٹیکا کے بارے میں، اور مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. اگر آپ کو خاص طور پر یہ تکلیف ہے تو اس کی جو ادویات ہیں وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا، میں یہاں چینل پہ نہیں بتا سکوں گا. لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے. اس کی پریونشن بھی ممکن ہے. پریونشن تو یہی ہے کہ وزن نہ بڑھنے دیا جائے اور ڈائبٹیز تک کنٹرول کیا جائے، بیلٹ بہت ٹائٹ نہ پہنی جائے، اپنے پوسچر کا خیال رکھا جائے. لیکن اس کو ادویات سے ہم تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں. مشکل علاج اس کا وزن کا کم کرنا ہے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو یوزفل لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی. پلیز اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ یہ یوزفل انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے.